ٹاپ 20 ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں خالد مجید. تو آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کی 20 بڑی خبروں پر. جموں و کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ میں بھرتی کے عمل میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف کرتے ہوئے بتایا کہ 2020 میں فائر مین اور فائر مین ڈرائیورز کی بھرتیوں کے دوران متعدد امیدواروں کو غلط طریقے سے کیا گیا تھا منتخب. سالانہ امرناتھ یاترا 2025 کے آغاز سے قبل جموں شہر میں واقع رجسٹریشن مراکز پر منگل کو ملک بھر سے آئے ہوئے یاتریوں کا ہجوم امڑ پڑا، جہاں عقیدت مندوں کے لیے موقع پر ہی رجسٹریشن کا عمل کیا گیا شروع. جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری کا بیان. کہا کہ امرناتھ یاترا کو ریاست کی روحانی ہم آہنگی، کثیر ثقافتی ورثے اور مہمان نوازی کی شاندار روایت کا مظہر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ یاترا صرف ایک مذہبی سفر نہیں بلکہ کشمیری سماج کی رواداری، بھائی چارے اور عوامی اتحاد کی جیتی جاگتی ہے مثال. جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج ایک اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے دہشت گردوں کے ہاتھوں جاں بحق ہونے والے عام کشمیریوں کے متاثرہ خاندانوں کو انصاف فراہم کرنے اور ان کے دیرینہ مسائل کے حل کے لیے متعدد اہم فیصلے لیے. جموں و کشمیر پولیس نے بالتل میں جعلی یاترا رجسٹریشن کارڈ کا استعمال کرنے کے الزام میں ایک غیر مقامی شخص کو گرفتار کیا. پولیس کے مطابق گرفتار ملزم کا نام شوم متل ہے، جو ہریانہ کے ضلع یمنا نگر کے شہر کا رہنے والا ہے. اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں 1 سے 4 جولائی تک موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان، تاہم اس دوران کہیں کہیں ہلکی بارشوں کے مختصر مرحلوں کا بھی امکان. انہوں نے کہا کہ بعد ازاں 5 سے 7 جولائی تک کئی مقامات پر رک رک کر ہلکی سے درمیانی درجے کی بارشوں کا بھی ہے امکان. جموں و کشمیر اینٹی کرپشن بیورو نے ایک DDC ممبر اور اس کے ساتھی کو رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں کیا گرفتار. بیورو کے ایک ترجمان نے ایک بیان میں تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ ACB کو ایک تحریری شکایت موصول ہوئی جس میں الزام لگایا کہ شکایت کنندہ کافی عرصے سے چک دورہ ہارون سری نگر میں اس کا بورڈنگ اسکول، سوئمنگ پول اور گیسٹ ہاؤس چلا رہا ہے اور ان تینوں اداروں کو پرامن طریقے سے چلا رہا تھا. وزیر اعظم نریندر مودی کا بیان. کہا کہ GST متعارف کرائے جانے کے 8 سال بعد ایک تاریخی اصلاح ہے جس نے ہندوستان کے اقتصادی منظرنامے کو نئی شکل دی. وزیر اعظم نے کہا کہ تعمیل کے بوجھ کو کم کر کے خاص طور پر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے لیے اس کاروبار کرنے میں ہوئی بہت آسانی. مرکزی کابینہ نے منگل کو 1 لاکھ کروڑ روپے کے فنڈ کے ساتھ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ انوویشن اسکیم کی منظوری دی. وزیر اعظم نریندر مودی کی صدارت میں یہاں کابینہ کی میٹنگ میں اس سلسلے میں ایک اہم تجویز کو بھی منظوری دے دی گئی. کانگریس نے کہا کہ اسٹیل اتھارٹی آف انڈیا سیل میں کروڑ روپے کا گھپلہ ہوا ہے اور اس میں ملوث کمپنیوں کی جانچ کرنے کے بجائے اس کا پردہ فاش کرنے والے ایماندار افسر پر بدعنوانی کا الزام لگا کر نوکری سے نکال دیا گیا. بہار میں اسمبلی انتخابات سے قبل ووٹر لسٹوں کی خصوصی نظر ثانی STR کے معاملے پر پیدا ہوئے تنازع کے درمیان آل انڈیا ترنمول کانگریس کے 5 رکنی وفد نے منگل کو یہاں الیکشن کمیشن سے کی ملاقات. پارٹی نے سوشل میڈیا ایکس پر کہا کہ ان کے وفد نے ملک میں جمہوری عمل کو محفوظ اور مضبوط بنانے کے لیے کمیشن کی کئی تجاویز کی پیش. کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے منگل کو سماجوادی پارٹی کے رہنما اور اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو کو پسماندہ، دلت اور اقلیتی برادریوں کی مضبوط آواز قرار دیتے ہوئے ان کی سالگرہ پر کی مبارکباد پیش. دلی کانگریس کے صدر دیویندر یادو نے آیوشمان بھارت اسکیم کے سلسلے میں ریاستی حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت دہلی میں زمینی سطح پر اس اسکیم کو نافذ کرنے میں رہی ناکام. روس کی وزارت خارجہ نے کہا کہ انہوں نے کئی روسی میڈیا اداروں کے خلاف یونین کی پابندی کے جواب میں ملک میں کام کرنے والے 15 یورپی میڈیا آؤٹ لیٹ پر پابندیاں کی ہیں عائد.
पाकिस्तान में जून में 78 दहशत गर्दाना हमले हुए, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के 53 जवानों समेत 194 अफराद शहीद। इस्लामाबाद की निजी थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉरेंसिक एंड सिक्योरिटी ने माहाना सिक्योरिटी रिपोर्ट जारी की और जिसके मुताबिक गुज़श्ता माह जून में मुल्क के दहशत गर्दी के 78 हमले हुए, जिनमें 94 अफराद हुए लुक़्मा अजल। गजा के शुमाली इलाके में हमास के साथ झड़प में एक और इसराइली फौजी हलाक। इसराइल फौज ने ऐलान किया कि एक फौजी गजा के शुमाली इलाके जिहालिया में होने वाली झड़प के दौरान बारूदी धमाके में हुआ हलाक। अमेरिका ने इसराइल को $51 करोड़ मालियत की हथियारों की गाइडेंस किट्स और मुतल्लिक तकनीकी मावनत फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। तुर्क नशरियाती इदारे TRT वर्ल्ड के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा ने इस मुजवजा फरोख्त का किया ऐलान। G7 वज़राए खारजा ने कहा कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कनाडा में जारी G7 वज़राए खारजा इजलास के मशरिक़ी वस्ता ने मुतल्लिक मुश्तरका बयान में ईरान से यूरेनियम अफरोदगी की गैर ज़रूरी सरगर्मियाँ दोबारा न शुरू करने का मुतालबा करते हुए कहा कि ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइली फौज ने गजा में मौजूद कैफे पर मिसाइल हमला करके फ़लस्तीनी खातून आर्टिस्ट फोटो जर्नलिस्ट समेत 33 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 50 फ़िज़ाई हमले किए, जिसमें जबरी इनखला के अहकामात के बाद मशरिक़ी गजा को निशाना बनाना किया था शुरू। अमेरिका की जानिब से क्यूबा पर सख्त पॉलिसी बहाल कर दी गई, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा से मुतल्लिक नई पॉलिसी पर दस्तखत कर दिए। बैनुल-अक़वामी खबर रसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साबिक सदर जो बाइडेन की क्यूबा पॉलिसी वापस ले ली। ईरान ने इसराइल के साथ 12 रोज़ जंग और जौहरी तनसीबात पर अमेरिकी हमलों के बाद वाशिंगटन के साथ फौरी मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान किया मुस्तरद। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।